السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز ومكرم حاضرين مجلس وحاضرات، آج کے درس کا عنوان ہے دل کی وہ برائیاں جو رمضان کے مہینے میں ہم سے نہیں چھوٹ پاتی ہے، یعنی دل کی وہ گناہ جو رمضان کے مہینے میں بھی ہم کرتے ہیں. اسی حوالے سے آج کے درس میں ہم کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، اس وقت ہم رمضان مبارک کے مہینے میں ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جو خیر، برکت، رحمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری عبادتیں کیں، نمازیں پڑھیں، قیام اللیل کیا، تلاوت قرآن پاک کی، صدقات و خیرات کیے. لیکن ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جہاں آپ ظاہری اعمال کو بجا لاتے ہیں، وہیں اپنے دل کی اصلاح کے بارے میں ذرا سوچئے، اپنے دل کی اصلاح کیجئے. دل کی جو بیماریاں ہیں، دل کے جو گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کیجئے، اپنے دل کا تزکیہ کیجئے. معزز سامعین کرام، دل انسانی زندگی کا روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بہت ہی بڑا، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے کہ یہی وہ دل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ تمہارے جسم میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ اگر وہ گوشت کا ٹکڑا، اگر اس کی اصلاح ہو گئی، اگر وہ صحیح ہو گیا، اگر وہ بیماری سے خالی ہو گیا، تو سمجھیے کہ آپ کا پورا بدن صحیح سلامت ہے. اگر وہ خراب ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا، اگر اس میں بیماریاں آ گئی، تو پھر سمجھیے کہ انسان کی پوری جسم بگڑ جاتی ہے. معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو، آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ عمل کرنے والا انسان کون ہے، یہ عمل جو کر رہا ہے یہ فقیر ہے یا غنی ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے. تو معزز سامعین کرام، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے. اور خصوصاً رمضان مبارک کے مہینے میں دل کا تعلق بڑا گہرا تعلق ہے رمضان سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں رمضان کے روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے. کس لیے؟ اس لیے کہ تم تقوی گزار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. اور تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تقوی کا جو مکان ہے وہ دل میں ہے. جیسے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ تقوی ہاں ہونا 3 بار کہا اور اپنے سینے کے طرف اشارہ کیا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. تو معزز سامعین کرام، ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دل کی اصلاح بہت ضروری ہے. اگر ظاہری اعمال کے ساتھ اگر ہم نے اپنے دل کی اصلاح نہیں کی، اپنے دل کو باطنی بیماریوں سے، باطنی گناہوں سے دور نہیں رکھا، تو ممکن ہے کہ یہ بیماریاں ہمارے ظاہری اعمال کو بھی خراب کر دیں گی، برباد کر دیں گی، ضائع کر دیں گی. تو اس کی طرف ہم تمام کو سوچنا چاہیے، اپنے نفس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. معزز سامعین کرام، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان کی زندگی میں دل کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو یا روحانی اعتبار سے. اگر ہم جسمانی اعتبار کی بات کریں، طبی اعتبار کی بات کریں، طبی نقطۂ نظر سے ہم دل کو دیکھیں، اگر دل میں ذرا سی قسم کی کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے دل میں کچھ ہوا ہے، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں شک ہو رہا ہے کہ دل میں شاید کسی قسم کی بیماری لاحق ہو چکی ہے، تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ اس کی تشخیص کرتے ہیں. اس بیماری کو پکڑنے کے لیے، اس بیماری سے بچنے کے لیے، اس بیماری کو مارنے کے لیے ہم مختلف طرح کے جو چیک اپ کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، پھر اس حساب سے ہم دوائی لیتے ہیں تاکہ اس دل کی بیماری سے ہم کو نجات مل جائے. لیکن کبھی آپ نے اپنے دل کا روحانی علاج کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے. ہم اپنے دل کی جو روحانی علاج ہے، روحانی تشخیص ہے، اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم کو دل کی جو روحانی علاج ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، تاکہ دل کی جو بیماریاں ہیں ان کو ہم ختم کر دیں، دل کی بیماریوں کو، دل کے گناہوں کو ہم نکال کر پھینک دیں، تب جا کے ہم رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. معزز سامعین کرام، علماء کرام نے بہت ساری ایسی علامتیں بیان کی ہیں. اگر وہ علامتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہو، اگر وہ علامتیں انسان کے اندر موجود ہو، تو پھر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل خراب ہو چکا ہے، اس کے دل کو زنگ لگ چکی ہے، اس کا دل علاج کا محتاج ہے. اگر علاج وقت پر نہ کیا جائے تو پھر یہ دل برباد ہو جائے گا. تو ان علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت یا سب سے بڑی علامت کہ ہم تو عبادتیں کرتے ہیں لیکن عبادتوں میں سستی کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے عبادتوں میں ہمارے دل نہیں لگتے، عبادت میں ہمیں لذت نہیں ملتی. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا، وہ لذت نہیں ملتی. اگر نماز میں کھڑتے ہیں تو نماز کب ختم ہوگی یہی ہمارے دماغ میں چلتا ہے. نماز میں ہم کرتے ہیں، اللہ کے حضور ہم رکوع اور سجود کرتے ہیں، لیکن رکوع اور سجود میں ہمارا دل کہیں اور رہتا ہے، ہمارا دماغ کہیں اور رہتا ہے، خشوع اور خضوع ہماری عبادتوں سے غائب ہو جاتے ہیں. جب انسان کو یہ لگے کہ اس کے دل عبادت میں نہیں لگ رہا ہے، اس کی عبادتیں خشوع اور خضوع سے خالی ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل میں زنگ لگ چکی ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کے دل کی
اصلاح کی اسے ضرورت ہے. اور دوسری علامت کہ انسان گناہ اور حرام کاموں کو معمولی سمجھ لیتا ہے. کہ انسان جب گناہ کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے جس کے ذریعے وہ رب کی ناراضگی مول لیتا ہے, رب کی رضا سے دور ہوتے جاتا ہے, لیکن پھر بھی یہ گناہ اسے چھوٹی لگتی ہے, یہ گناہ اسے معمولی لگتی ہے, اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں جو چھوٹی سے چھوٹی گناہ کر رہا ہوں اس گناہ کی وجہ سے میں اپنے خالق, اپنے مالک کی غضب و غضب کا میں سامنا کر رہا ہوں, اپنے مالک کی رضا سے, جنت سے میں دور ہوتے جا رہا ہوں. اس چیز کا احساس اسے نہیں ہوتا, بلکہ مومن کی علامت ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی گناہ کو بڑا سمجھتا ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. بلکہ صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول نے مومن اور فاجر کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مومن جو ہے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ بہت اونچا ہے, اور وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے. یعنی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ پہاڑ, یہ گناہ کہیں میرے اوپر نہ گر جائے اور میں ہی دب کے نہ مر جاؤں. اس کے برعکس جو فاجر ہوتا ہے, جو فاسق ہوتا ہے, جو گنہگار ہوتا ہے, جس کی گناہ میں لذت آتی ہے, وہ چھوٹی سے چھوٹی گناہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ایک ذباب یعنی مکھی انسان کے ناک میں بیٹھتی ہے پھر جو ہے اڑ کر چلی جاتی ہے, اس طرح جو ہے وہ گناہ کو سمجھتا ہے. نہیں میرے بھائیوں, میرے بہنوں, گناہ کو معمولی مت سمجھیں, حرام کاموں کو معمولی مت سمجھیں. کل یہی چھوٹی سی چھوٹی گناہ ہمیں جنت سے دور کر دے گی اور جہنم کے مستحق بنا دے گی. تو اگر کوئی انسان گناہ کو معمولی سمجھتا ہے, حرام کام کو معمولی سمجھتا ہے, تو پھر اسے اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے, اسے اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. تیسری چیز, جب انسان گناہ کو معمولی سمجھتا ہے پھر گناہ سے محبت کرنے لگتا ہے, گناہ سے وہ محبت کرنے لگتا ہے. خلوت میں ہو یا جلوت میں اسے صرف گناہ نظر آتی ہے, اس لیے کہ اس کا دل جو ہے مکمل طریقے سے زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے. تو اس وقت اس کو ہر نیکی کے کام مشکل نظر آتی ہے, نیکی کے کام میں اس کا دل نہیں لگتا ہے, نیکی کے کام سے وہ دور ہوتے جاتا ہے, اور گناہ کے کام اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی گناہ میں اسے لذت آنے لگتی ہے. اگر ایسا ہمارے اندر ہو تو پھر ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے. اور اس طریقے سے چوتھی چیز جو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ اس کو دنیا سے محبت ہونے لگتی ہے, دنیا سے حد سے زیادہ وہ محبت کرنے لگتا ہے. جبکہ مومن کا شعار ہونا چاہیے, مومن کا ایک پہچان ہے, ایک شعار ہے کہ وہ دنیا کو اپنا حقیقی نہیں سمجھتا, دنیا کو ابدی نہیں سمجھتا, دنیا سے محبت نہیں کرتا, بلکہ دنیا کو وہ قید خانہ سمجھتا ہے, دنیا کو وہ قید خانہ سمجھ کر گزارتا ہے. اس کے سامنے آخرت اہم ہوتا ہے, وہ دنیا میں آخرت کے طلب اور آخرت کی فکر لے کر دنیا میں گزارتا ہے. تو معزز سامعین کرام, اگر ہم آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں, آخرت کا تصور, آخرت کا احساس ہمارے دل میں نہیں آتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر, اس کا خوف, اس کی خشیت اگر ہمارے دل میں نہیں جاگتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل مر چکا ہے, مردہ ہو چکا ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے. اور اس طریقے سے اور ایک علامت علماء کرام بیان کرتے ہیں, مفسرین کرام بیان کرتے ہیں
کہ جب اس کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا دل پسیستا نہیں. قرآن کی آیتیں سننے کے بعد بھی وہ ان گناہوں سے دور نہیں آتا, ان گناہوں سے باز نہیں آتا, بلکہ وہ گناہ میں لت پت رہتا ہے, گناہ میں ہی اسے جو لذت ملتی ہے. تو معزز سامعین کرام, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب ان علامتوں کے بارے میں جان لیے تو ان علامتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دل کا محاسبہ کریں, اپنے دل سے پوچھیں, اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھیں کیا میرے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں. اگر پائی جاتی ہیں تو فوراً اس کی تشخیص کیجئے, فوراً اللہ کے پاس رجوع ہوئیے, اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے, توبہ و استغفار کیجئے, تب جا کے آپ کو آپ کے دل کا علاج مل سکتا ہے اور دل کی ان برائیوں سے, دل کی ان بیماریوں سے, دل کی ان گناہوں سے آپ دور ہو سکتے ہیں. معزز سامعین کرام, دل کی بہت ساری گناہ ہیں, دل کی بہت ساری بیماری ہیں جس کے زد میں ہمارا دل آ جاتا ہے. ان میں سے میں کئی ایک کا ذکر کرتا ہوں, اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں گے اس کے تعلق سے بھی, اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ان گناہوں کو ہم چھوڑ سکیں اور ان برائیوں سے ہمیں نجات مل سکے. دل کی برائیوں میں یا پھر دل کی گناہوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بھیانک گناہ اگر کوئی ہے وہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا. معزز سامعین کرام, اگر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر نہ قرآن آیات یا کسی کے بیان یا کسی کی تقریریں کچھ کام نہیں آتی, کچھ کام نہیں آتی. اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ, کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے, بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جن کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں, جن کے دلوں کو زنگ لگ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے, لیکن پھر بھی ان کا دل جو ہے پسیستا نہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا. تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ ان لوگوں کے دل میں زنگ لگ چکے ہیں. ران بولتے ہیں زنگ لگنا, کہ ان کے دلوں میں زنگ لگ چکے ہیں. کیوں؟ بما کانوا یکسبون, جو وہ عمل کرتے ہیں. ہم جو عمل کرتے ہیں, ہم جو گناہ کرتے ہیں, انہی گناہ کی وجہ سے, انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک کالا نقطہ, بلیک ڈاٹ ڈال دیتا ہے, اور اگر پھر وہ گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے, رجوع کر لیتا ہے, اس کے اندر گناہ کا احساس, اس نے جو گناہ کیا اس کا احساس کے اندر آ جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کالے نقطے کو, بلیک ڈاٹ کو جو ہے مٹا دیتے ہیں. لیکن انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے, نہ اسے رب کا ڈر ہوتا ہے, نہ وہ توبہ کرتا ہے, نہ وہ استغفار کرتا ہے, نہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں. تو بلیک ڈاٹ یا کالے نقطے ایک 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 کر کے پورے دل کو گھیر لیتے ہیں, اور اس کا پورا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے. اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس میں زنگ لگ جاتی ہے, اور اس کے بعد اس زنگ کو چھوڑانا بڑا مشکل کام ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم
मा कानू यक्सिबून। तो मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हमें चाहिए कि अगर कोई भी गुनाह हमसे सरजद हो जाती है, अगर हमें एहसास होता है कि हमने गुनाह किया है, अपने नफ्स के साथ जुल्म किया, तो फौरन रब के बारगाह को आइए, नेकी के काम कीजिए, तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। इससे अल्लाह ताला जो है हमारे गुनाह को मिटा देते हैं। और मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, और ये जो दिल में जंग आ जाता है या दिल की जो सख्ती बढ़ जाती है, दिल सख्त हो जाता है, इसका सबसे असल सबब यही है कि हम गुनाह और मासियत से मोहब्बत करने लगते हैं। इसी गुनाह और मासियत की वजह से हमारे दिल जो है जंग आलूद और जो है मुर्दा हो जाता है। तो जब भी आपको एहसास हो कि आपने गुनाह का काम किया है, तो फौरन जो है अब अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आगे बढ़ें। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है, दिल खुश हो जाता है। तो कभी भी अगर हमसे और आपसे गुनाह सरजद हो जाए, इसलिए कि बनी आदम के हर औलाद जो है खताकार है, गुनाहगार है। कोई भी ये नहीं कह सकता, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जो है गुनाह से पाक हूं, गुनाह से साफ हूं, बल्कि हर कोई गुनाह के अंदर मुलविस है। लेकिन खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, कि बेहतर गुनाहगार वो है, खुशनसीब गुनाहगार वो है जो गुनाह करने के बाद तौबा करते हैं, अपने खालिक की तरफ पलटते हैं, रुजू करते हैं। तो अगर हम गुनाह के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अपने गुनाह का एतराफ़ करें, अगर गुनाह का एतराफ़ करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो फिर ये वो चीज़ें हैं, ये वो अमाल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारे गुनाह, हमारे दिल की सख्ती को दूर कर देता है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, दिल की बीमारियों में से, दिल की गुनाहों में से एक गुनाह है कि तकब्बुर। तकब्बुर क्या होता है? तकब्बुर वो चीज़ है जिससे इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, और वहीं दूसरों को जो है छोटा समझता है, हकीर समझता है। और ये सिफत, ये मिजाज अगर किसी के अंदर दाखिल हो गया तो समझिए कि वो बहुत ही बुरी बीमारी और बहुत ही मुहलिक बीमारी में वो गिरफ्त हो चुका है। इसलिए कि अल्लाह ताला जो है तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, उनसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि ये तकब्बुर है जो इंसान के आमाल को बर्बाद कर देती है, इंसान के आमाल को ज़ाय कर देती है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक मुसलमान को हकीर समझना, एक मुसलमान को हकीर समझना यही काफ़ी है कि उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। अगर कोई इंसान अपने अमाल को बर्बाद करना चाहे, अगर इंसान अपने अमाल को ज़ाय करना चाहे, तो फिर वो अपने किसी मुसलमान भाई को हकीर समझे। हकीर समझना ही उसके अमाल को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, तकब्बुर ना करें। तकब्बुर ये सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है। वलहुल किब्रियाउ, कि तमाम की तमाम किब्रियाई, बड़ाई ये अल्लाह ताला के लिए है। इंसान अपने आप को जिस जगह है, जहां है, अल्लाह ने उसको जैसे बनाया है उसी पर वो क़नाअत करे, खुश हो, तकब्बुर ना करे। तकब्बुर की अगर बात होती है तो इस रुए ज़मीन में सबसे पहला अगर किसी ने तकब्बुर किया तो इब्लीस था। कौन था? इब्लीस था। इसी तकब्बुर की वजह से
اسے جنت سے نکالا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اپنے ہاتھ سے بنایا, تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے لیے سجدہ ریز ہو, سجدہ کریں. تمام کے تمام فرشتے جو ہے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. کیوں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. استکبر, انکار کیا. کس لیے؟ تکبر کی وجہ سے. کہا انا خیر منہ, کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں, میں آدم سے اچھا ہوں. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا, میں تو اس سے بہتر ہوں. تو اس نے تکبر کیا, اس نے تکبر کیا. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فخرج منہا انکا رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین, کہ تو یہاں سے نکل جا, جنت سے نکل جا, اور پوری قیامت تک, قیامت کی صبح تک تیری اور تیری ذریت پر لعنت ہے. اور اس طریقے سے فرعون تکبر کے ساتھ کہا کہ انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا معبود ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام جس معبود کی دعوت دے رہا ہے وہ معبود نہیں بلکہ میں تمہارا معبود ہوں, انا ربکم الاعلی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا. تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت اور نشانی بنا دی. تو معزز سامعین کرام, زندگی میں کبھی تکبر نہ کریں, تواضع کی زندگی اختیار کریں. اگر آپ تواضع اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا, رفعت دے گا, بلندی عطا کرے گا. اگر آپ تکبر کے ساتھ رہیں گے تو پھر آپ کے اعمال برباد ہوں گے, رب کی رضا سے محروم ہوں گے, اور پھر رب کی جنت میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, کہ کوئی بھی انسان اس وقت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. مثقال ذرہ, اگر ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. معزز سامعین کرام, تکبر کیوں آتی ہے؟ تکبر اس لیے آتی ہے کہ جب انسان کو مال مل جاتا ہے, منصب مل جاتا ہے, نسب کے اعتبار سے انسان اعلیٰ نسب کا ہو جاتا ہے, تو اسے تکبر آنے لگتی ہے. تو ایسے وقت میں وہ جو ہے تکبر کر بیٹھتا ہے. بلکہ ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ تکبر کے بجائے تواضع کی زندگی اختیار کرے, اور جو ہے تواضع کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسروں کے ساتھ پیش آئے. معزز سامعین کرام, دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد, یہ بہت بری بیماری ہے. اور کہا جاتا ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو تمام کے اندر پائی جاتی ہے. ما خلا الجسد من الحسد, کہ کوئی بھی جسم ایسا نہیں جو حسد سے خالی ہو. فالکریم یخفیہ واللئیم یظہرہ, کہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے, جو نیک آدمی ہوتا ہے, جو مومن ہوتا ہے, وہ حسد کو چھپاتا ہے. جب اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے, جب اس کے دل میں حسد کی آگ اٹھنے لگتی ہے, اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے برعکس جو کمبخت ہوتا ہے, جو جاہل ہوتا ہے, جو فاجر ہوتا ہے, جو شیطان کے فریب میں پڑا ہوا رہتا ہے, جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ اس حسد کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے, اس حسد کو ظاہر کرتا ہے. اور معزز سامعین کرام, حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی برائی کو, انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے, انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. اور اس دنیا میں سب سے پہلا حسد حضرت آدم علیہ السلام دو اولاد حابیل اور قابیل نے کیا تھا. جب ایک بھائی کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی, جب ایک بھائی کی قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی,
تو دوسرا بھائی جو تھا قابل حسد میں آ کر, حسد کی آگ میں جل کر کیا کیا, اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا, حابیل کو قتل کر دیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان حسد کی آگ میں جلا ہوا رہتا ہے تو اس وقت وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ میرا بھائی ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرے رشتے دار ہے, بلکہ حسد کی آگ میں اس طرح وہ جلا ہوا رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے, اس کا برا ہو, اس کا بھلا نہ ہو. وہ نہیں چاہتا کہ جو نعمتیں اس سے اللہ نے دی ہے وہ نعمتیں اس کے پاس موجود رہے. تو معزز سامعین کرام, تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اور حسد سے دور رکھنے کی 2-3 چیزیں ہیں. اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو ہم حسد سے دور رہ سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان قضاء و قدر پر ہے. اللہ کے ہر فیصلے پہ ہم راضی ہیں, اس پر ہمارا ایمان ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کو یا کسی ایسے انسان کو نعمت عطا کی جس کے لیے تو حسد کرتے ہو, تو دل میں احساس لاؤ, دل میں خیال لاؤ کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے یہ نعمت اس کے اوپر لکھی تھی, اس کے تقدیر میں اللہ نے نعمت لکھی تھی, تو وہ نعمت اسے ملا ہے. میرے تقدیر میں نعمت نہیں ہے تو یہ نعمت مجھے نہیں ملی. تو اگر احساس ہمارے اندر آئے گا تب ہم جو حسد کی آگ سے دور رہ سکتے ہیں. اور اس طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے. دیکھیں, یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے, اور انسان کے دل میں, انسان کے نفس میں گناہ کا جو مادہ ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے. انسان اسے کیسے دور کر سکتا؟ اپنے نفس کے مجاہدے کے ساتھ. کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے اپنے نفس سے جہاد کرے, برائیوں کو دور رکھے, تب جا کے انسان حسد کی جو آگ ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور تیسری بات کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے دعا کرے. یعنی جس شخص کے بارے میں وہ حسد کرتا ہے, جس بھائی کے بارے میں حسد کر رہا ہے, اس کے لیے دعا کرے. دعا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کو دور کر دیتا ہے. اس سے انسان جو حسد میں اترتا ہے تو شیطان کے فریب میں آ کر, اس لیے کہ شیطان جو ہے انسان خون میں دوڑتا ہے, شیطان کے بہکاوے میں آ کے, شیطان کے دھوکے میں آ کے, نفس کے بہکاوے میں آ کے وہ حسد کرتا ہے. جب وہ دعا کرتا ہے تو اس دعا کی وجہ سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور اس بھائی کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی سے اس لیے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے بہت سارا مال دیا ہے. آپ جو ہے اللہ کے بارگاہ دعا کیجیے, اے اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کر, اے اللہ اس کے مال کی حفاظت کر, اے اللہ اس کے مال کو نیک راستے میں خرچ کرنے سے توفیق دے. اگر آپ اس کے خیر سمجھیں گے, اس کے لیے نصیحت کریں گے, نصیحت کا مادہ اپنے دل میں رکھیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نعمت کی بقا کے لیے دعا کریں گے, تو اللہ تعالیٰ جو اس کی محبت آپ کے دل میں ڈالے گا. معزز سامعین کرام, اس طریقے سے اور ایک چیز, سب سے بھیانک چیز جو ہمارے دلوں کو خراب کر دیتی ہے, زنگ آلود کر دیتی ہے, جو دل کی بیماریوں میں سے اہم بیماری ہے, وہ ہے ریاکاری, دکھلاوا. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتی ہیں نا, تو دل میں سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ ہم اسے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں, اسے لوگ دیکھیں, لوگ میری تعریف کریں. یاد رہے, یہ دکھلاوا, یہ ریاکاری آپ کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. آپ کے اعمال اللہ کے پاس قبول ہونے سے پہلے آپ کے چہرے میں ہی مار دیا جاتا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, ہمیں جو حکم دیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ, اور اخلاص کے معنی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کے چہرے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے عمل کریں. اگر ہمارے عمل میں ریاکاری داخل ہو جائے, شرک داخل ہو جائے,
تو پھر ہمارا عمل کوئی ہمارا جو عمل ہے اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ریاکاری سے بچے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اپنی امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس بات سے گھبراتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، وہ چھوٹی شرک ہے. صحابہ نے کہا کہ چھوٹی شرک کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ریاکاری. تو معزز سامعین کرام، یہ ریاکاری جو ہے یہ ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اور آج ہم ہر عمل میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی اگر ہم کرتے ہیں تو اسے ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، دکھلاتے ہیں. نہیں، ہمارا جو اصل مقصد ہے، جو ہمارا مطلوب ہے، مقصود ہے کہ ہم نیکی چھپ کے کریں. ہم نیکی ایسا کریں کہ ہماری نیکی کا علم کسی کو نہ ہو. ہم نیکی جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہماری نیکی کو دیکھ رہا ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. معزز سامعین کرام، وہ مشہور واقعہ جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، 3 طرح کے لوگ جن کے ذریعے کل جہنم کا آگ کو بھڑکایا جائے گا. کون ہوں گے؟ حافظ قرآن ہوگا، قاری قرآن ہوگا، سخی ہوگا، غنی ہوگا، شہید ہوگا. یہی تو لوگ ہوں گے. اور لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یہ وہی اقرار کریں گے، اے اللہ ہم نے جو قرآن پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، یا لوگوں کو قرآن کا علم دیا، اس لیے تو دیا تھا تیرے لیے. شہید کہے گا میں نے شہادت کی جام اس لیے پی، تیرے راستے میں شہید ہوا، تیرے راستے میں جنگ کے لیے میں نکلا اور شہید ہوا. غنی کہے گا میں نے مال و دولت اس لیے خرچ کرتا تھا تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے، تیری خوشنودی مجھے مل جائے. لیکن نہیں، ان کے دل میں کچھ اور تھا. ان کے دل میں یہ تھا کہ لوگ مجھے قاری قرآن کہیں، لوگ مجھے حافظ قرآن کہیں، لوگ مجھے معلم قرآن کہیں، لوگ مجھے غنی کہیں، سخی کہیں، مالدار کہیں، میری عزت کریں، لوگ مجھے شہید کہیں. اس لیے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے بہت زیادہ واقف ہے، ہمارے دلوں کے ہر بھید سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تم لوگوں نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا. اور سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. معزز سامعین کرام، کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ برائیاں ہیں جن سے ہمارا دل جو ہے زنگ لگ جاتی ہے، زنگ آلود ہو جاتی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ کس طرح ہم ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو نکال سکیں. اس کے علاج جو ہم نے بتائی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم جو ہے جب اپنے رب سے ملیں، جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں تو اس حالت ملاقات کریں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا، ہمارے اعمال سے خوش ہوگا. ہمارا ہر عمل رب کی رضا کے لیے ہو، ہمارے ہر عمل رب کی خوشنودی کے لیے ہو، اور ہمارا ہر عمل جنت کو حاصل کرنے اور رب کے چہرے کے لیے ہو. تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو دل کی بیماریوں سے نکال دے. دل کی جو بیماریاں ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اے اللہ تو ان بیماریوں کو صاف کر دے، ہمارے دل کا تزکیہ کر اور ہمیں سچا پکا مومن اور مسلمان بنا دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.